بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے کہ اللہ کے سوا غیر اللہ کو سجدے کرنے کا کیا حکم ہے، اور ہماری شریعت میں یعنی اسلام میں سجدہ تعظیم کا کیا حکم ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا، آیت نمبر 34 سوری، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ وہ سجدہ کرے آدم کو، فَسَجَدُوا، پس سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اس کے ذیل میں علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح سے فرشتوں کو حکم ہوا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، یہ سجدہ تعظیمی تھا، یعنی عظمت کے لیے اور ان کی فضیلت کے لیے تھا، اور ان کی شریعت میں یہ چیز جائز تھی۔ اسی طرح سے سورہ یوسف میں آتا ہے کہ جس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائی اور ان کے والد کنعان سے مصر پہنچے تو سب کے سب وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ انہوں نے تعظیماً یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور اسی پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد سے یہ کہا تھا کہ یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا، میری خواب کی یہی تعبیر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ ان کی شریعت میں جو یہ سجدہ تھا، یہ سجدہ تعظیم کے لیے تھا، اور ان کی شریعت میں جائز تھا، پہلی شریعتوں میں یہ جائز تھا، اور یہ اللہ کا حکم تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور وہ سجدہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا یہ آدم علیہ السلام کی تعظیم تھی، اور سجدہ ان کو خود کرایا گیا۔ اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کے سامنے جو بھائیوں نے سجدہ کیا، وہ سجدہ تعظیم یعنی تحیہ تھا، سلام تھا، اور یہ ان کی شریعت میں جائز تھا۔ لیکن اب رہا مسئلہ ہماری شریعت میں، اسلام میں، تو اس کے واضح طور پر ممانعات موجود ہے۔ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کثرت کے ساتھ حدیث متواترہ موجود ہیں۔ حدیث متواترہ ان احادیث کو کہا جاتا ہے کہ جن کے راوی کم از کم 10 یا 10 سے اوپر راوی ہوں، اور جبکہ یہ جو احادیث ہیں سجدے سے متعلقہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت انس وغیرہ اور دوسرے صحابہ کرام کی، ان کی جو روایات ہیں اس میں یہ روایات تواتر کے ساتھ، یعنی راویوں کی تعداد 20 سے بھی زائد ہے، 20 اور 20 سے بھی زائد ہے، تو اس میں آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول نقل کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری شریعت میں تعظیماً سجدہ بھی جائز نہیں ہے، اگر یہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کا تعظیماً سجدہ کرے، لیکن چونکہ میری شریعت میں سجدہ تعظیماً جائز نہیں ہے، تو اس لیے اسلام میں، اسلامی شریعت میں کسی کو بھی حکم نہیں ہے، یعنی بیٹا اپنے باپ کے سامنے، یا کوئی مرید اپنے پیر کے سامنے، یا کوئی بیوی اپنے خاوند کے سامنے تعظیماً بھی نہیں جھک سکتے۔ ہماری شریعت میں جو تعظیم ہے وہ مصافحہ ہے، معانقہ ہے، اسی طرح سے سلام ہے۔ ہاں روایات میں بعض جگہ پہ 10 بوسی کا جو ہے اس کو بھی مباح قرار دیا گیا ہے، ہاتھوں کو چوم سکتے ہیں، لیکن بعض نے تو اس کو بھی مکروہ لکھا ہے اور بعض نے اس کو بھی جائز۔ لیکن کسی کے سامنے اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا، خواہ وہ تعظیماً ہو
یا عبادتاً ہو، کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے۔ عبادتاً تو شرک ہے، وہ تو قطعی طور پر حرام ہو گیا، اور تعظیماً بھی یہ رکوع عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، رکوع اور سجدہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے سوا کسی کی بھی نہیں۔ اور پھر خاص طور پہ خصوصیت ہماری شریعت محمدیہ کی یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے بھی منع کیا گیا ہے کہ جو چیزیں شرک کی طرف لے کر جانے والی، حالانکہ وہ پہلی شریعتوں میں بے شک اس کے جواز کا ملتا ہے، لیکن ہماری شریعت میں اس چیز کو اس کی ممانعت ہے، منع کیا گیا ہے، حرام قرار دیا گیا۔ تو سجدہ تعظیمی ہو یا سجدہ عبادت ہو، کسی طرح کا سجدہ بھی شریعت محمدیہ میں صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جائز نہیں ہے، قطعی طور پر حرام ہے۔ ہاں، اگر کسی کی تعظیم کرنی ہے، وہ دل سے ادب ہے، دل سے، اور وہ تعظیم کیا ہے؟ معانقہ ہے، مصافحہ ہے، دست بوسی ہے، یہ تعظیم ہے، اور ان کا حکم ماننا، ان کو فالو کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، یہ تعظیم ہے۔ جھکنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، یہ اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا۔